نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل آیا. اس نے گستاخانہ الفاظ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ کوئی برا نہیں ہے، آپ سے زیادہ کوئی بدصورت نہیں ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ کہا. فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان آپ پہ، دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت بچہ آدمی کوئی ہے ہی نہیں ہے آپ سے زیادہ، اور نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی ہوگا، اور نہ کسی ماں نے ایسا بیٹا آج تک جنا ہے، اتنا خوبصورت، نہ حسین و جمیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تم نے سچ کہا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان، ذرا ہم کو بتائیں تو یہ ماجرا کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا تب بھی آپ نے سچ کہا. ابو جہل نے کہا تب بھی آپ نے سچ کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دراصل میں ایک آئینہ ہوں، اور ابو جہل نے مجھ میں اپنی صورت دیکھی تھی. وہ دنیا کا سب سے زیادہ بدترین آدمی ہے، سب سے بدصورت آدمی ہے. اس کی روح گندی ہے، اس کا خیال گندا ہے، اس کا جسم گندا ہے. اس لیے اس نے جو آئینے میں شکل اپنی دیکھی تو اپنی ہی بات اس نے کہی. اور ابو بکر نے جو بات کہی، کیونکہ وہ ان کی روح پاک ہے، ان کا جسم پاک ہے، ایک خوبصورت آدمی ہے، تو اللہ کے رسول کی صورت میں اپنی صورت دیکھی تو انہوں نے خوبصورت نظر آیا، تو ان کو خوبصورتی نظر آئی. تو یہ پتہ چلا کہ انسان کی جیسی فطرت ہوتی ہے، جیسی سوچ ہوتی ہے، جیسا خیال ہوتا ہے، وہ دوسروں کو اسی طرح دیکھتا ہے. اگر ایک انسان اچھا ہے تو پوری دنیا کو اچھا سمجھتا ہے، اور اگر ایک انسان خراب ہے، بدصورت ہے، اس کی روح گندی ہے، اس کی سیرت گندی ہے، اس کا خیال گندا ہے، تو ہر آدمی، ہر انسان کو وہ گندا سمجھے گا. ایک بار صبح 3:30 بجے ایک آدمی اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک آدمی اور ہے جو نکڑ پہ کھڑا ہوا ہے. تو جو نماز پڑھنے جا رہا تھا تہجد کی، تو اس نے سوچا کہ جو سامنے آدمی آ رہا ہے یہ بھی نمازی ہے. اور جو نکڑ پہ آدمی آ رہا تھا، جب اس کی نگاہ اس نمازی پہ پڑی تو اس نے سوچا کہ یہ بھی چور ہے. تو سمجھ میں آیا، انسان دو، خیال جدا جدا. ایک چور ہے، ایک نمازی ہے. چور نمازی کو چور سمجھتا ہے، نمازی چور کو نمازی سمجھتا ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی دوسرے کو خراب کہتے ہیں کہ فلاں شخص خراب ہے، فلاں آدمی خراب ہے، فلاں بہن خراب ہے، فلاں بھائی خراب ہے. تو یہاں خرابی کس کی ہے؟ خرابی دراصل خود میں ہے. میری صورت خود خراب ہے، میرا کردار خود خراب ہے، میری روح گندی خود ہے، میرا جسم گندا خود ہے، اور ہم دوسرے کو گندا کہہ رہے ہیں. تو یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک سادھو پوری دنیا کو سادھو سمجھتا ہے، ایک صوفی پوری دنیا کو صوفی سمجھتا ہے، ایک ڈکیت پوری دنیا کو ڈکیت سمجھتا ہے، ایک اچھا ڈاکٹر پوری دنیا میں سب کو ڈاکٹری سمجھتا ہے. تو جو جیسا خیال کا ہوگا وہ اسی طرح سارے خیال پوری دنیا میں اس کو نظر آئیں گے. تو ہمیں اپنے اچھے خیال کرنے چاہیے، اور کسی کو لان تان کہنے سے پہلے خود کو کے غلیبان میں دیکھیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں، اور پھر ہم دوسروں پہ تہمت لگائیں، دوسروں پہ بات کہیں. پہلے ہمیں اپنے غالبان کو دیکھنا ہے، تلاشنا ہے، سمجھنا ہے، سنوارنا ہے. پہلے ہمیں اپنی گندگی کو دور کرنی ہے، نہ کہ دوسروں کی گندگی کو دور کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے خیال اچھی کرے، ہماری روح اچھی کرے، ہمارے جسم اچھی کرے، ہمارے مزاج اچھے کرے، جا کہ ہم جب دیکھیں تو سب اچھا نظر آئے.
اللہ تعالی ہمیں کامیاب و کامران کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ کچھ کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو مولا اسے معاف فرما دے، اور جو بھی اس کو سنتا ہو مولا تعالیٰ اس کی زندگی میں نور عطا فرمائے، اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہم سب کو اپنی اپنی غلطیوں کو اصلاح کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔